السلام علیکم دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور اپنی نفسیات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اکثر ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، کیا ہماری عبادت، ہماری روحانی محنت قبول ہو رہی ہے؟ کیا ہم اسپرچولیٹی کا راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں یا وہیں کھڑے ہیں؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ روحانیت میں کامیابی کا مطلب کوئی معجزہ دیکھنا یا خوابوں میں عجیب چیزیں دیکھنا ہے، مگر حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ آج کی اس 8 منٹ کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 3 بڑی نشانیوں کی جو اگر آپ کے اندر پیدا ہو چکی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ روحانی راستے پر کامیاب ہو رہے ہیں اور آپ کا نفس بدل رہا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی اور سب سے بڑی نشانی، خاموشی اور تنہائی میں محبت۔ خاموشی اور تنہائی سے محبت روحانی سفر پر نکلنے سے پہلے انسان کو شور پسند ہوتا ہے۔ وہ دوستوں میں بیٹھتا ہے، ہر وقت موبائل چلانا اور لوگوں کی باتوں میں دلچسپی لیتا ہے، لیکن جب آپ کی روحانی ترقی ہوتی ہے تو آپ کے اندر ایک عجیب سا ٹھہراؤ، اسٹلنس آ جاتا ہے۔ آپ کو اب لوگوں کی فضول باتیں، غیبت اور دنیا کی بحث تنگ کرنے لگتی ہے۔ آپ ہر بات پر جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ دن میں کچھ وقت ایسے نکالے جہاں صرف آپ ہوں اور آپ کا رب۔ اگر آپ کو اکیلے بیٹھنا ڈر یا بوریت نہیں دیتا، بلکہ آپ کو تنہائی میں ایک انوکھا سکون ملتا ہے، تو یہ پہلی نشانی ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کی پہلی نشانی ہے کہ آپ روحانیت میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اب ذرا چلتے ہیں نشانی نمبر 2، مخلوق خدا سے بے غرض محبت۔ مخلوق خدا سے بے غرض محبت۔ محبت، ہمدردی، یہ ساری چیزیں جب ایک عام انسان کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے تو وہ بدلے میں عزت، تعریف یا شکریہ چاہتا ہے، لیکن روحانیت کے مقام پر پہنچ کر انسان کا دل ہر قسم کے حسد اور بدلے کی آگ سے صاف ہو جاتا ہے۔ اب وہ دوسروں کی غلطیوں پر غصہ نہیں آتا، ان لوگوں کو بھی دل سے معاف کر دیتے ہیں جنہوں نے آپ کا دل دکھایا، آپ کے ساتھ بہت بہت غلط کیا، کیونکہ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دنیا ایک آزمائش ہے۔ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کی آزمائش کے لیے ہے۔ آپ کا نفس اتنا مطمئن، پیسفل ہو جاتا ہے کہ آپ ہر کسی کے لیے خیر خواہ بن جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں سب کا بھلا، سب کا خیر، چاہے وہ انسان ہو، پرند ہو، چرند ہو یا کوئی جانور۔ اگر آپ کا دل نرم ہو گیا ہے اور بدلے کی چاہت ختم ہو گئی ہے تو آپ روحانیت کی دوسری بڑی نشانی پہ پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ دوسری بڑی نشانی آپ خود بھی اپنے اندر چیک کریں، ضرور چیک کریں۔ نشانی نمبر 3، رضا الہی پر ہر حال میں سکون، توکل۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔
تیسری اور سب سے اہم نشانی ہے یہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر مطمئن مکمل راضی ہو جانا، یہ نفس مطمئن کا ہے۔ روحانی سفر سے پہلے جب ہماری کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی یا کوئی نقصان ہوتا تھا تو ہم ٹوٹ جاتے تھے، شکوہ کرتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن جب روحانیت آپ کے خون میں شامل ہو جاتی ہے تو آپ کا جو ٹرسٹ ہے خدا پہ، اللہ پہ، تو وہ ایک الگ لیول پہ پہنچ جاتا ہے، کیونکہ آپ اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اولیاء اللہ کو یہ ایک آیت ہے کہ اولیاء اللہ کو نہ ڈر ہے نہ غم، جو ہے کوئی مستقبل کا ڈر نہیں، کوئی چھن جانے کا غم نہیں۔ بڑی بات ہے یہ۔ اب آپ کو اگر کوئی دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو آپ کا دل بے سکون نہیں ہوتا، آپ دل سے کہتے ہیں جو میرے رب نے میرے لیے چنا وہی بہتر ہے۔ آپ نا امیدی سے نکل آئے ہیں، آپ کو دنیا کی چیزوں کے کھونے کا ڈر اور مستقبل کی فکر، جیسے میں نے کہا، ڈر فکر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کی حالت خراب بھی ہو اور پھر بھی آپ کے اندر ایک گہری مسکراہٹ اور شکر، صبر، تو سمجھ لیں آپ روحانیت کے اونچے مقام پہ ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ روحانیت کے سب سے بڑے اونچے مقام پہ ہیں، کیونکہ یہ ان اولیاء اکرام کا مقام ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، قرآن میں آیتیں دی ہیں۔ دوستو، روحانیت کوئی راتوں رات ملنے والی چیز نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، اس سے بالکل یہ واضح ہو جائے کہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، ایک سفر ہے، یہ ایک عشق ہے، محبت ہے۔ اگر آپ میں ان 3 نشانیوں میں سے ایک بھی موجود ہے، یعنی تنہائی اور خاموشی میں سکون ملنا، نمبر 2 لوگوں کے لیے دل صاف اور نرم ہو جانا، نمبر 3 رب کی رضا پر ہر حال میں راضی، تو آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ کا روحانی سفر بہترین چل رہا ہے۔ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ آپ کو ان تینوں میں، یہ جو تینوں میں نے آپ کو نشانیاں بتائی ہیں، کون سی نشانی آپ کے اندر سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ایسی مزید گفتگو ہم آگے بھی کرتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔